روحانی محفل میں وہ جو موجیں اور وہ بدھیاں جو بند ہو جائیں، مرشد کے پاس اسی لیے آیا جاتا ہے کہ ان بدھیوں کو کھولنا آ جائے، ان کو سمجھنا آ جائے، اور وہ جو پانی ٹھہرا ہوا ہے اس کے اندر اس طرح پیدا ہو جائے۔ اور اقبال نے جو اگلی بات کہی ہے، میں نے ایک جگہ کتاب میں نے یہ شعر پڑھا تو وہ سارے کے سارے لوگ میری طرف دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر میں نے خیر سمجھایا، آپ بھی سنیے۔ اقبال نے کہا کہ اگر تجھے الجھن نہ ہو، اگر تجھے الجھن نہ ہو تو کھول کر کہہ دو، اگر تجھے الجھن نہ ہو تو کھول کر کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن۔ سمجھ لگی ہے؟ اقبال کہتے ہیں اگر تجھے الجھن نہ ہو تو کھول کر کہہ دو، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن، انسان نہ روح کا نام ہے۔ یہودیوں نے کہا یسألونک عن الروح کہ یا رسول اللہ روح کیا ہے؟ فرمایا قل الروح من امر ربی، یہ روح تو امر ربی ہے۔ فرمایا کہ یہ بدن کیا ہے؟ فرمایا یہ مر جائے تو جا کے مٹی میں دفنا دو۔ اقبال کہتے ہیں کہ روح امر ربی ہے، بدن جا کے مٹی میں دفنا دیا۔ اقبال کہتے ہیں مجھے بتاؤ تو ہے کہ تو کہاں ہے، تو کدھر ہے؟ روح امر ربی ہے، وجود تیرا جا کے مٹی میں دفنا دیا۔ تجھے الجھن نہ ہو تو کھول کر کہہ دوں کہ لا مطلوب الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جدھر دیکھو گے ادھر خدا ہی خدا ہے، تیرا جسم تیری مرضی کیا ہے، تیری خواہش اور تیری تمنا کیا ہے؟ تیرے تو اندر بھی خدا ہے، نہ تیری اپنی مرضی ہے، نہ تیری اپنی خواہش ہے، نہ تیری اپنی تمنا ہے، تو کون سی میں لیے پھر رہا ہے؟ فرمایا کہ اگر تو اپنی پہچان کر لے تو تجھے پتا چل جائے کہ تیری حقیقت کیا ہے، اور تیرے اندر تو ہر وقت وہ خدا موجود ہے۔ تیرا تو اپنا کچھ بھی نہیں ہے، تو جب تیرا اپنا کچھ نہیں ہے تو اقبال نے کہا کہ تیری ہے آرزو کہ کوئی مقام مل جائے، تیری ہے آرزو کہ تجھے کوئی مقام مل جائے، میری ہے یہ آرزو کہ تیری آرزو بدل جائے، میری ہے یہ آرزو کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو آرزو یہ نہیں کہ پھرتا ہے مجھے کوٹھے مل جائے، مجھے بنگلے مل جائے، میں جاگیردار بن جاؤں، میں بڑا طاقتور بن جاؤں۔ اقبال کہتے ہیں کہ تجھے تو یہی نہیں پتا کہ تیری آرزو کیا ہے، تیری تو آرزویں اور تمنائیں بننے چکے ہیں کہ میری ہے یہ آرزو کہ تیری آرزو بدل جائے، اور جب تیری آرزو بدل جائے گی نا تو پھر تجھے پتا چلے گا۔ اچھا ایک حدیث پاک ہم اکثر آپ نے سنی ہوگی اور میں تھوڑی سی مثال دے کے سمجھا رہا ہوں کہ قیامت کا دن ہوگا، یہ فلسفہ بات تو وجود پہ میں مثال دینا چاہوں گا۔ اللہ فرمائے گا کہ میں بیمار تھا تمہیں میرا پتہ ہی نہیں، یا اور تناظر سے بھی حدیث پاک جا ہے کہ میں بیمار تھا تم نے میرا پتہ ہی نہیں لیا، اور میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا۔ تو وہ بندہ کہے گا پروردگار تو پاک ہونے سے، بیمار ہونے سے پاک ہے، کھانا کھانے پینے سے پاک ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ بندہ جس نے تجھے کھانا مانگا تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، اگر کھانا کھلاتا تو عین پروردگار کے پاس پاتا، اگر عیادت کے لیے جاتا تو وہاں اپنے خدا کو پاتا۔ تو یہ حدیث پاک جہاں انسانیت اور ہمدردی کا درس دے رہی ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور احناف نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ جب شرافے کی اور احناف کی صدقہ اور زکوٰۃ دینے کے میں بحث چلتی ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی ایک کو ساری زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ تو احناف کہتے ہیں کہ نہیں، جتنے 8 مصارف ہیں، فقیر ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، یہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے ہیں، سب کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فرماتے ہیں یہ مسئلہ سمجھا کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، جس کو زکوٰۃ دی ہے، اب اس کو زکوٰۃ دے کر صوفیہ فرماتے، فقہا فرماتے اگر تم نے اس پر احسان جتلایا تو تمہارا سارا اجر ضائع ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ شافعیوں کو جواب دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تمام کائنات
وہ رزق دینا پروردگار کے ذمہ ہے۔ جب غنی زکات نکالتا ہے تو وہ زکات فقیر کے پاس جانے سے پہلے وہ اللہ کے ہاں جاتی ہے، پہلا قبضہ اللہ کا ہوتا ہے۔ اور تمہارے ہاں جو ہی زکات کا تم نے ارادہ کیا، زکات دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، وہ زکات اللہ کے ہاں چلی گئی، اس لیے کہ زکات اللہ کے حکم سے ہے۔ فرمایا اس کے بعد فقیر کے پاس جاتی ہے۔ تمہارا احسان کیا باقی ہے؟ تم نے تو کس کو دیا ہے؟ اللہ کو دیا ہے، اور اللہ کی طرف سے فقیر کو گیا ہے، احسان باقی نہیں ہے۔ آگے سماعت فرمائیے۔ ایک بڑی عورت گوشت بھون رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ اچھی طرح خوب بھونی لگاؤ، اس میں سے ہم بھی کھائیں گے۔ وہ بیوہ عورت، غریب عورت، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو میں گوشت بھون رہی ہوں یہ صدقے کا ہے، یہ صدقہ ہے، اور آپ کے لیے تو صدقہ جائز نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کا صدقہ تم والانا ہدیۃ، سبحان اللہ، تیرے لیے صدقہ تھا، جب تو اس کی مالک بن گئی ہے، تجھے اغنیات سے رب کی طرف منتقل ہوا، رب نے تجھے دیا ہے، اور تیرے لیے یہ صدقہ ہے، جب تو اس کی مالک بن گئی ہے، تو پکا کر مجھے کھلائے گی تو تیری طرف سے میرے لیے تحفہ ہے۔ تو اب یہ مساکین غرباء کے لیے یہ دیکھیے کتنا پیارا نسخہ دیا ہے کہ تاکہ ان کو زکات کا مال دے کر یہ نہ سمجھے میں نے اس پر احسان کر دیا، اور پھر یہ نہ ہو کہ وہ زکات کا مال لے کر یہ نہ سمجھے کہ اس پر میرا احسان ہے، میں کسی کو کھانا کھلاؤں گی یا کھلاؤں گا تو یہ مجھے دانا نہ دے، اس سب کو ختم کر دیا۔ امام اعظم نے فرمایا کسی کا کسی پر احسان نہیں، رزق کا وعدہ جو ہے وہ پروردگار کا ہے، اور سب سے پہلے چیز پروردگار کے قبضہ میں جاتی ہے، پھر اس بندے کے قبضہ میں جاتی ہے۔ حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فلسفے کو بڑے اچھے انداز میں سمجھا ہے۔ ایک بندہ مرید ہونے کے لیے آپ کے پاس گیا، وہ 2-3 دن رہا، چونکہ ایسا بھی ہوتا ہے نا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرشد کے آستانے پہ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ کرامات دیکھیں گے، کوئی ایسی بات دیکھیں گے کہ جو عقل سے ماورا ہو، عجیب تر ہو، تو پھر بیت کے لیے ہاتھ بڑھائیں۔ وہ 3 دن رہنے کے بعد جب واپس جانے لگا، آپ نے فرمایا کیا 3 دن رہنے کے بعد ہمیں کیسا پایا؟ اس نے کہا وہ بس ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجیے، پیچھے کام ہے۔ تو اس نے کہا کہ کچھ مجھے کوئی نصیحت دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ پروردگار کو اپنے رب کو اپنے سے بہتر سمجھنا۔ کوئی عالم دین تھا، فرمایا کہ اپنے سے بہتر سمجھنا، اعلیٰ سمجھنا، اگر اپنے سے اعلیٰ نہ سمجھے تو اپنے برابر ضرور سمجھے۔ جب اس نے یہ بات سنی نا، اس کے 14 طبق جو تھے وہ روشن ہو گئے۔ اس نے کہا وہ چونکہ عالم تھا، وہ پھر اپنی جزیاں کلیاں ساری ملانے لگا۔ اس نے کہا کہ یہ تو آپ کا جملہ جو ہے یہ تو کفریہ جملہ ہے کہ پروردگار ہے، وہ الہ ہے، وہ خالق ہے، بندہ مخلوق ہے، تو مخلوق خالق کے ساتھ کیسے مل سکتی ہے؟ آپ نے یہ کیا جملہ کہہ دیا کہ برابر سمجھنا؟ تو آپ نے فرمایا چلو آپ ایسا کرو کہ رات یہیں ٹھہرو، صبح آپ کو مسئلہ سمجھائیں گے۔ تو رات وہیں ٹھہرا، تو صبح جب ناشتے کا وقت آیا تو آپ نے ناشتے میں اسے 2 پراٹھے اور گوشت بہترین سالن، اس کے ساتھ ایک رات والی روٹی، اس کے اوپر اچار رکھ کر 2 پراٹھے سالن ہے اور ساتھ رات والی روٹی کے اوپر اچار رکھ کر لسی اور پانی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسی اسنا میں حضرت نے اپنے خلیفہ کی ڈیوٹی لگائی کہ جب حضرت کھانا کھانے لگے ہیں تو صدا دینی ہے۔ وہ ابھی لقمہ توڑنے لگے تھے، صدا دی اللہ کے نام پہ۔ سمجھائیے کچھ اقبال نے فلسفہ وحدت الوجود بھی سمجھایا۔ وہ کہنے لگا اللہ کے نام پہ کچھ دیجیے۔ جب یہ بات کی تو ظاہر اس نے پراٹھوں کو بھی دیکھا، گوشت کو بھی دیکھا اور باسی روٹی اور اچار کو بھی دیکھا، تو سامنے نظر فقیر آیا۔ بظاہر صورت انسان کی تھی، جو فقیر کی صورت میں آیا تھا۔ اس صاحب نے اچار اور باسی روٹی اٹھا کر اسے دے دی اور پراٹھے اور گوشت کا سالن خود برآمد فرمایا۔ بس جب یہ ہوا اسی اسلام میں حضرت شاہ سلیمان توسوی جلوہ گر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ جناب والی رات نماز کر رہے تھے
کو برابر نہیں سمجھنا، تم نے تو برابر نہیں، تم نے تو خدا کو اپنے سے بھی کم تر جانا۔ اللہ اکبر۔ تم نے تو، میں نے تو سمجھا تھا، میں نے تو کہا تھا اعلیٰ سمجھا، اگر یہ نہیں تو برابر تم سمجھنا، تو تم نے تو کم تر سمجھا، رب کا نام آیا تھا۔ تجھے پتا نہیں کہ وجود حضرت انسان روح میں بدل کمال۔ سمجھائی یہ بات فلسفے کی، فرمایا کہ حضرت انسان روح کا بدل۔ مجھے پتا یہ صدا کس کی طرف سے آئی ہے۔ کیا تم نے حدیث نہیں سنی کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا؟ تو نے بظاہر فقیر سمجھا، حقیقت میں کون تھا؟ اور تو نے کیا سمجھا؟ اور تو نے اچار اور روٹی رب کے لیے اور اپنے لیے سب کچھ رکھا۔ تو جب اس نے یہ بات سنی تو قدموں میں گرا، اس نے کہا کل سمجھ نہیں آئی تھی بات، آج سمجھ آئی۔ تو یہ اقبال کہتے ہیں کہ تجھے اگر نہ ہو الجھن تو میں کھول کر کہہ دوں کہ وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن۔ تو حضرت سامنے کرام، یہ وہ فلسفہ وحدت الوجود ہے کہ جب انسان ہر طرف یہ نظر ڈالتا ہے، ہر طرف کائنات کی یہ نگینیاں دیکھتا ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ خالق کائنات کا ظہور ہے اور یہ پروردگار کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتفکروا فی اللہ، کہ اللہ کی ذات میں کبھی تفکر نہ کیجیے۔ یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اللہ کی ذات میں فکر نہیں کرنا، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا۔ وہ اللہ کی ذات بے مثل و بے مثال ہے، نہ اس کا جسم ہے، نہ اس پر زمانہ جاری ہوتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اس سے نیند آتی ہے، نہ اس کی شکل و صورت ہے۔ وہ پروردگار نہ عجز ہے نہ طول ہے، وہ کیسا ہے؟ وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ اب اس طرف آ جائیے کہ اگر لا تفکروا فی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ذات میں غور نہیں کرنا، اس میں غور کرنا اللہ کی صفات میں غور کرنا۔ اچھا مثال کے طور پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں، بات لمبی نہ ہو جائے، میں اختتام کی طرف آنا چاہوں گا۔ اگر کوئی مجھے جاننا چاہتا ہے، اگر کوئی مجھے جاننا چاہے، کوئی مجھے پہچاننا چاہے، تو ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، اس نے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو بندہ جا رہا ہے، یہ بہت اعلیٰ انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے، اس کی خوبیاں بہت اچھی ہیں، باکمال انسان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا یہ تیرا ہمسایہ ہے؟ غور سے سننا بات، فرمایا تیرا ہمسایہ ہے، پڑوسی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ پڑوسی تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کاروبار میں تمہارا شیئر ہے، آپس میں تم کاروبار اکٹھا کرتے ہو، کبھی لین دین کیا معاملے کا؟ یا رسول اللہ لین دین بھی نہیں کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کبھی سفر اکٹھا کیا ہے؟ یا رسول اللہ سفر بھی اکٹھا نہیں کیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا سفر بھی نہیں کیا، لین دین کا معاملہ بھی نہیں کیا، ہمسایہ بھی نہیں ہے، تو پھر تو کیسے کہہ سکتا کہ اعلیٰ بندہ ہے؟ سمجھ آئیے بات؟ فرمایا کیسے کہہ سکتا ہے اعلیٰ بندہ ہے؟ اب بات کیا ہے؟ کسی کی صفت بیان کرنی ہے، آقا یہ فرما رہے ہیں کسی کو خوبی بیان کرنی ہے، کسی کی صفت بیان کرنی ہے، تو اس کو جانچ پڑتال تو کر لو۔ اور ہمسائے کا پتہ چلتا ہے یہ کتنا اچھا ہے، معاملات کی وجہ سے پتہ چلتا ہے یہ کتنا اچھا ہے، اور سفر سے پتہ چلتا ہے کہ سفر کے اندر اس کی کیا عادات ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر بندے کی ذات کو سمجھنا ہے تو پہلے اس کی صفات کو سمجھنا پڑے گا۔ تو لوگ بات کرتے ہیں پروردگار کی، تو فرمایا لا تتفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات میں فکر نہیں کرنا۔ اب جو بندے کی ذات کو نہیں سمجھ سکتا تو وہ خدا کی ذات کو کیسے سمجھے گا؟ فرمایا اب کیا کرنا ہے، تم نے خدا کی صفات کی طرف جانا ہے۔ اب خدا کی صفات کیا ہے؟ خدا کی صفت کیا ہے؟ یہ زمین و زمان، یہ آسمان، یہ شرق و غرب، یہ سب کچھ صفات خدا کی ہے۔ خدا کی سب سے اعلیٰ صفت اس میں اجاگر ہوتی ہے، وہ حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول کائنات۔ تو فرمایا کہ اگر تم نے خدا کی ذات کو سمجھنا ہے تو اس کی صفات کو سمجھنا پڑے گا، اور یہ ساری اس کی صفات ہیں۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نمرود کے ساتھ بات چیت ہوئی نا، تو آپ نے فرمایا کہ تیرا رب جو ہے اس کے کیا کمالات ہیں؟ نمرود نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب زندہ بھی کرتا ہے، میرا رب بات کر دیا۔ اس نے قید سے بندہ نکالا،
اس کو ایک کو قتل کروا دیا، دوسرے کو آزاد کر دیا۔ اس نے کہا یہ کام تمہیں بھی کرتا ہوں، اس کو سزائے موت تھی، اس کو میں نے آزاد کر دیا، اور یہ سامنے بندہ کھڑا جس کو میں نے مروا دیا، یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا پروردگار مشرق سے سورج نکالتا ہے تو رب ہے تو مغرب سے نکال۔ تو جب یہ کہا تو قرآن کہتا ہے کہ وہ مبہوت ہو گیا، اس کو جواب نہ آیا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے بھی رب کی قدرت کو سمجھایا تو صفت کے ذریعے، اس نے بھی سوال کیا تو سمجھنا چاہا صفت کے ذریعے۔ رب کائنات تک اگر کوئی پہنچنا چاہتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ تمہیں صفات کی طرف جانا پڑے گا۔ رسول اللہ نے بھی فرمایا تمہیں صفات کی طرف جانا پڑے گا۔ وہ صفات کیا ہے؟ وہ کائنات کے اندر یہ ساری صفتیں ہیں، یہ جو ظہور ہے، اس سے بندہ اپنی پہچان کرتا ہے، اور جب بندہ یہ پہچان کر لیتا ہے تو اندر کی طرف جب وہ نگاہ بڑھاتا ہے پھر اسے پتا چلتا ہے کہ میں جس بھولے میں پڑا رہا۔ جب وہ اندر نگاہ ڈالتا ہے تو اقبال نے یہ کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر باجا سوا کی زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو یہ وہ فلسفہ وحدت الوجود ہے جس کو صوفیہ کرام اپنے مشاہدات سے، اپنی اس نظر سے، اپنی اس فکر سے بندے کو یہ چیز سمجھاتے ہیں، تاکہ بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ میں جس طرف بھی جا رہا ہوں، جس طرف بھی دیکھ رہا ہوں، وہاں پروردگار ہے۔ اور آخر میں میں اس کا اجازت چاہوں گا، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، صوفیہ نے ہر چیز مثال کے ذریعے اور مشاہدات کے ذریعے سمجھائی۔ انہوں نے کہا حضور سنا ہے کہ آپ جیسے آج کل کے لوگ جب پیروں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی تمنا اور خواہش سب سے پہلے یہی ہوتی ہے، کہنے لگے حضور آپ کا نام سنا ہے، بڑے بزرگ ہے، ولی ہیں، سنا ہے کہ سینے سے لگاتے ہیں ولی بنا لیتے ہیں، نظر کرم فرماتے ہیں تو ولایت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تشریف لائی بیٹھے، آپ نے فرمایا کہ ولایت دینا میرا کام ہے، لیکن کچھ میں تمہیں مشاہدات سے گزارنا چاہتا ہوں، تو تم بھی ذرا گزر جاؤ۔ وحدت الوجود کا فلسفہ سمجھایا، دونوں کو مرغیاں دی، ایک ہاتھ میں چھری دی، ایک ہاتھ میں چھری، ایک مرغی، دونوں کو فرمایا کہ یہ اس مقام پر ذبح کرنی ہے جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا۔ ایک بندہ، اس کا ساتھی جلدی سے گیا، مکان کی اوٹ میں دیکھا کہ کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، مرغی کو ذبح کیا، ذبح کر کے حضرت کے پاس گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بہت جلدی آ گئی۔ اس نے کہا میں فلاں مقام پہ گیا ہوں، بندہ نہیں تھا، میں نے ذبح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دوسرا صبح کا نکلا، شام ہو گئی، رات ڈھل گئی، رات آدھی گزر گئی، آدھی رات کو واپس پلٹا ہے تو مرغی اسی طرح ہاتھ میں زندہ اور چھری بھی اسی طرح پکڑی لے آیا۔ آپ نے فرمایا تیرا دوست تو چند منٹوں میں واپس آ گیا، آدھی رات ہو گئی، ڈیڑھ دن گزار دیا تم نے۔ اس نے کہا حضور میں جلوت میں، خلوت میں، روشنی میں، اندھیرے میں جہاں بھی گیا، جہاں بھی ذبح کرنے لگا تھا میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ تو آپ نے تو فرمایا تھا وہاں ذبح کرنی ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو مجھے تو کائنات میں کوئی مقام نہیں ملا کہ جہاں میرا رب مجھے دیکھ نہیں رہا ہو۔ آپ نے اسے سینے سے لگایا، ولی بنا دیا۔ آپ نے فرمایا ولایت بھی ایسے لوگوں کو ملتی ہے جن کا تصور جو ہے وہ پختہ ہو۔ تو سامنے کرام کی وہ چیزیں ہیں، اگر ہمارا یہ تصور، ہمارا یہ اٹھنا اور بیٹھنا یہ پختہ ہو جائے کہ ہمارا پروردگار ہمارے ساتھ ہے، اور ہم جہاں بھی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، ہمارا رب عالم جو ہے پروردگار جب ہم کو دیکھ رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ زندگی کی ایک نئی جو ہے غروب لے کر انسان چلتا ہے، نئی زندگی لے کر انسان چلتا ہے، اور یہاں آنے کا مقصد اور دعا بھی یہی ہے کہ